وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 حصہ 2. سامعین اکرام، آج کا موضوع، کیا ہم نے صرف دنیا ہی کو اپنا مقصد زندگی بنا لیا ہے؟ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. اے حبیب مکرم، آپ وہ کتاب پڑھ کر سنائیے جو آپ کی طرف بذریعہ وحی بھیجی گئی ہے، اور نماز قائم کیجیے. بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور واقعی اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور اللہ ان کاموں کو جانتا ہے جو تم کرتے ہو. سامعین اکرام، سورہ عنکبوت آیت نمبر 45. سورہ عنکبوت کا نزول سامعین اکرام تقریباً آدھا یعنی دور نبوی کا درمیانی حصے میں، تقریباً 7 نبوی کا. اور اس کے مضامین آپ نے ملاحظہ فرمائے. سب سے پہلے ایمان کا دعویٰ کرنے کے ساتھ ہی آزمائش اور ابتلا شروع ہو جاتی ہے. اور ایک بات میں سامعین اکرام ضرور کہوں گا کہ دنیا جو ہے بذات خود ابتلا اور آزمائش ہے. جیسے کہ سورہ ملک میں ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. زندگی اور موت اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے کہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. اور انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو پیدا کیا ہے مخلوط نطفے سے، تو نبتلی ہے، اس کی میں آزمائش کرتا ہوں. یا دوسری جگہ یہ ہے کہ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں اچھی حالت میں اور بری حالت میں آزماتے ہیں. پھر دوسری جگہ ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہاری آزمائش کریں گے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. تو یہ ابتلا اور آزمائش جو ہے سامعین اکرام، یہ راستہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا. راستے کے مقامات ہیں، اس سے آپ کو ہو کے گزرنا پڑے گا. اور بندگی بذات خود، یعنی دیکھیں، امتحان اس وقت ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے 2 چیزیں سامنے آ جائیں، یعنی 2 منازل ہوں آپ کے سامنے یا 2 مقاصد ہوں. پھر امتحان ہوتا ہے کہ آپ کیا لیتے ہیں.
کیا قبول کرتے ہیں، کس چیز کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، محنت کے ہیں۔ تو ہمیشہ جو ہے یہ ابتلا ہے۔ دیکھیں ہم انسان آئے ہیں نا سامنے کرام تو اس دنیا میں، تو ہمارے ساتھ نفس ہے، نفس جس کو ہم قرآن نے نفس امارہ کہا ہوا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ الفاظ آئے ہیں۔ تو یہ ایک نفس امارہ ہے جیسے برائی پہ، جو برائی پہ ہمیں آمادہ کرتا ہے، اور ایک طرف ہمارے سامنے ظاہر دنیا ہے سامنے کرام، اور ایک طرف باطنی زندگی ہے جس کی طرف اللہ تعالی ہمیں بلا رہے ہیں۔ واللہ یدعو الی دار السلام۔ تو یہ امتحان ہے، آزمائش ہے۔ اصل میں یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں سامعین کرام کہ جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں نا، اس کی میں تمہید باندھ رہا ہوں۔ کچھ تو اس پہ ہم نے بات کی ہے، لیکن آج میں ایک نئے انداز سے آپ کے سامنے مخاطب ہوں، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے دو چیزیں رکھ دی ہیں، یعنی ہمارے سامنے دو مقاصد رکھ دیے ہیں۔ ایک تو مقصد نہیں ہے، دوسرا حقیقی ایک جھوٹا مقصود ہے، ایک جو ہے حقیقی مقصود ہے۔ باطل بھی ہمارے سامنے ہے۔ دنیا جو ہے یہ ایک نظر کا دھوکہ ہے، یعنی اس کی حقیقت سوائے اس کے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک فعل ہے۔ لیکن اب ہمارے سامنے جو ہیں ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے۔ یہ تو آپ سے اچھا کون جانتا ہے اس بات کو کہ اس وقت ہمارے سامنے دو قدرت کے دو مظاہر ہیں۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور باطنی زندگی ہے، روحانی زندگی ہے، اور دوسری طرف مادی دنیا ہے، مادی زندگی ہے اور مادی عیش و آرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبردار کیا ہے کہ تم مادی دنیا کی طرف اس کو مقصود نہ بناؤ، اس کو استعمال تو کرو لیکن اس سے محبت نہ رکھو، اور اس کو مقصد حیات نہ بناؤ، اس میں ساری زندگی اس میں ضائع نہ کر دو، اس میں زندگی گزارتے ہوئے یا اس کو حاصل کرتے ہوئے یا استعمال کرتے ہوئے، یعنی یہ اس میں مقصد نہ بناؤ کہ تم نے دنیا میں رہنا ہے اور اچھے سے اچھا رہنا ہے۔ آج کل تو ساری دنیا اسی کے لیے پریشان ہے نا، ساری پریشانیاں سامعین کرام ہماری ظاہر کے لیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یعنی ہمارے سامنے پھر وحی اور رسول کے ذریعے یعنی رسول پہ وحی نازل کیا، اور اس میں ہمیں یہ بتایا کہ تمہارا حقیقی مقصود کیا ہے، تم نے کہاں جانا ہے، تم نے کس کے لیے کوشش کرنی ہے، تمہارا مقصد حیات کیا ہے۔ تو جب مقصد حیات کے بارے میں آتا ہے تو پھر اس کا تو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اے انسان تمہاری منتہا جو ہے، تمہاری انتہا جو ہے وہ تو تمہارا رب ہے، اور تمہیں رب تک پہنچنا ہے، رب سے ملاقات کے لیے تیاری کرنی ہے، اور اس کے لیے پھر ہدایت ہے۔ ہدایت مطلب وہ ہمیں وہ طریقہ بتاتی ہے اور وہ راستہ بتاتی ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن ہمیں وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ تو اب سمجھدار انسان وہ ہے سامنے کرام جس نے سراب کا پیچھا چھوڑ کے حقیقت کی طرف متوجہ ہو گیا۔ دیکھیں میں نے سراب کے الفاظ استعمال کیے ہیں، یحسبہ الظمآن ماء، پیاسا اسے پانی خیال کرتا ہے لیکن وہ پانی نہیں ہوتا، وہ سراب ہوتا ہے، نظر کا دھوکہ ہے۔ یہ دنیا سب کچھ کیا ہے سامنے کرام، یہ ایک نظر کا دھوکہ ہے۔ حتیٰ کہ ہمارا اپنا وجود جو ہے یہ بھی ایک نظر کا دھوکہ ہے۔ بہت سے لوگ تو اسی ظاہر کو حقیقت، اپنے ظاہر کو حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں، ایسی بات تو نہیں۔ یہ تو ایک مکان ہے جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں سامنے کرام، ایک مکان ہے، اس کی حیثیت مکان کی ہے۔ آج ایک مکان میں ہے، کل دوسرے مکان میں ہوں گے۔ آج آپ
دنیا میں ہے، دنیا کے مکان میں ہے، کل آخرت کے مکان میں ہوں گے موت کے بعد۔ اور تو یہ جو ہے یہ ہماری منزل نہیں ہے، یہ ایک نظر کا دھوکہ ہے۔ یہ جو کچھ ہے اس کی حقیقت وہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں، یا اس پہ آپ نے بھروسہ کر لیا ہے مثال کے طور پہ، تو پھر یہ بھی ایک دھوکہ ہے کہ آپ جس چیز میں طاقت دیکھ رہے ہیں، جس چیز کو طاقتور دیکھ رہے ہیں، اس میں وہ طاقت ہے ہی نہیں۔ اصل طاقت تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ان القوۃ للہ جمیعا ولو یری الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوۃ للہ جمیعا۔ جب مجرم جو ہے ظالم دیکھیں گے عذاب کو تو وہ پھر وہاں جان لیں گے کہ ساری طاقت تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ آج بھی ساری طاقت اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے سامعین کرام۔ تمام خزانوں کا اکیلا مالک وہی ہے، زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا یہی ہے، مجھے اور آپ کو پیدا کرنے والی بھی وہی ذات ہے۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم کسی دھوکے کا شکار ہوں، اور یہ بات جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بالکل واضح طور پہ فرمائی ہے کہ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، کہ تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے اور تمہیں وہ بڑا دھوکے باز دھوکے میں نہ ڈال دے۔ لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم ظاہر کے دھوکے کا شکار ہو گئے ہیں اور باطن کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، حالانکہ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ دیکھیں ظاہر کو تو ہم محسوس کرتے ہیں، لیکن باطن تو اپنی جگہ اس سے بڑی حقیقت ہے، اور اصل چیز تو باطن ہے۔ ہماری میری اور آپ کی اصل حقیقت تو اس وجود کے اندر ہے، جو کہ ظاہر کے اندر جو باطن ہے وہ ہماری اصل حقیقت ہے۔ پھر اس کائنات کے پس پردہ جو قوت ہے وہ تو ذات باری تعالیٰ کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور ناراضگی، یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے سامعین کرام، جس کی اہمیت ہماری نظر میں نہیں ہے۔ نہ اللہ کی رضاؤں کی کوئی اہمیت ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی کوئی اہمیت ہے۔ تو یہ مطلب کچھ عجیب سی صورتحال ہے کہ ہمیں اس کا نہ اللہ کی ناراضگی کی کوئی پرواہ ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوئی جد و جہد ہے۔ تو سامعین اکرام یہ ساری صورتحال ہے۔ اب میں آج کے مضمون کی طرف آتا ہوں، اور آپ دیکھیں کہ اس میں دو چیزوں کا حکم دیا گیا ہے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، کہ تم تلاوت کرو جو وحی کی گئی ہے تمہاری طرف کتاب سے، یعنی قرآن اور اقامت صلاۃ کی بات ہو رہی ہے۔ اصل میں دیکھیں ہمارے سامنے جو ایشو ہیں وہ ان ایشوز سے مختلف ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے۔ دیکھیں ہمارا ایشو جو ہے، سب سے بڑا ایشو جو ہے، سب سے پہلے اور سب سے بڑا، وہ قرآن ہے۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور مجھے حکم یہ ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کروں۔ تو جس نے ہدایت اختیار کر لی، ہدایت قبول کر لی، فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا۔ تو جس نے ہدایت قبول کر لی تو اس کے اثرات اسی پر پڑیں گے، اچھے اثرات، اور جس نے اس سے سیدھے راستے سے ٹیڑھے راستے کو قبول کر لیا، سیدھے راستے کو چھوڑ کے ٹیڑھے راستوں پر اگر کوئی چلتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا نقصان تو اسی کو اٹھانا پڑے گا، وہی منزل تک نہیں پہنچے گا۔ لیکن یہ بات ہمارے یہ جو دماغ ہے نا اس میں نہیں آتی کہ ہدایت اور گمراہی کے اثرات ہم پر بذات خود پڑیں گے۔ عام طور پہ سامعین اکرام میں یہ بات کروں کہ ہم لوگ سیدھے راستے سے ہٹ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نہ ہمارا مقصود ہے، نہ اللہ کے راستے پر پھر ہم چلنا چاہتے ہیں، جیسا کہ احکامات ہیں
کہ ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو اسلام کی ضرورت، سامعین کرام میں یہ ایک بات کہہ دوں، اسلام کی ضرورت تو ان لوگوں کو ہے جو رب کو چاہتے ہیں، جو رب کو چاہتے ہیں۔ جو رب کو نہیں چاہتے ان کو تو نہ اسلام کی ضرورت ہے، نہ قرآن کی ضرورت ہے، نہ رسول کی ضرورت ہے، نہ نماز روزہ اس کی ضرورت ہے۔ ان تمام چیزوں سے ہم اگر آپ دیکھیں اور محسوس کریں سامعین کرام، تو ہم لا تعلق ہو گئے ہیں قرآن سے، اسوہ حسنہ سے، حضور کے اسوہ حسنہ سے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی رضامندی یا ناراضگی، اس کی ہماری نظر میں کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔ ہم تو اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا انجوائے کرو، یہ بعض ٹپیکل الفاظ ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں سمجھنے کے لیے۔ انجوائے کرو کا کیا مطلب ہے؟ کہ اپنے آپ کو خوش رہو اور خوش کرو اپنے آپ کو۔ انجوائمنٹ، یہ زندگی انجوائمنٹ میں گزارو، انجوائے کرو۔ اب وہ انجوائمنٹ آپ کبھی مختلف قسم کے کپڑوں سے، مختلف قسم کے فیشن کو اختیار کرنے سے، یہ میں بغیر لگی لپٹی رکھے، پھر آپ مختلف قسم کے کھابے، بعض خواتین ہوتی ہیں بس وہ اچھے اچھے کھانے پکانے کی فکر میں ہوتی ہیں کہ بھئی آج کیا پکایا جائے، کھانوں پہ خرچ کرتی ہیں۔ بعض خواتین جو صاحب ثروت ہیں تو بلا ضرورت کھانے پک رہے ہیں اور نئی نئی ڈشز پک رہی ہیں، یہ انجوائمنٹ ہے۔ یہی آپ رقم جو ہے وہ کوئی اچھے کام میں بھی خرچ کر سکتی ہے نا۔ آپ اگر بلا ضرورت کھابے پکا رہی ہیں اور تو کسی اچھے نئے کام میں بھی یہ آپ ڈال سکتی ہیں، بجائے آپ سادی خوراک، سادہ طرز زندگی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اس کو اپنا لیں۔ بہرحال یہ کھابے ہو گئے، یہ پہناوے ہو گئے، یہ رہنے کے منصوبے ہو گئے۔ آپ ایک مکان بنا رہے ہیں، آپ کے کچھ خواب ہیں، کیا خواب ہیں کہ یہ بیڈ روم ہمارا ایسا ہونا چاہیے، باتھ روم ایسا ہونا چاہیے، کچن ایسا ہونا چاہیے، اور پھر اس میں آپ جو ہے لاکھوں روپے خرچ کر دیتی ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے جو آپ کے خواب ہیں کہ بھئی باتھ روم میں یہ چیز ہونی چاہیے، وہ چیز ہونی چاہیے۔ یہ میں ایسی کہہ رہا ہوں، یہ انجوائمنٹ کے لیے ہم کہ بھئی مکان اچھا ہو، بہت اچھا ہو، اور سسٹم ایسا ہو، اور یہ ہو اور وہ، یہ سارے جو ہے وہ کھانا، کھانا، اچھا پہننا اور اچھا رہنا۔ اور عام طور پہ پھر اگر کسی کو ایسا نہیں ملتا تو وہ پھر شاکی ہو جاتے ہیں۔ شاکی تو انسان ہر صورت میں رہتا ہے، کچھ نہ کچھ اس کو شکایت لاحق رہتی ہیں اپنے آپ سے اور قدرت سے اور یہ ماحول سے۔ ہاں تو یہ وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن بات میں یہ کر رہا ہوں سامعین کرام، جو اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت میں سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 میں جو پروگرام ہمیں بتا رہا ہے وہ قرآن کا ہے اور نماز کا ہے۔ تو قرآن تو ہماری زندگی کا اوڑھنا بچھونا ہونا چاہیے، جبکہ ایسا نہیں ہے عام طور پہ سامعین کرام۔ یعنی قرآن ہماری زندگی کا اوڑھنا بچھونا نہ ہے، نہ اس کو ہم اوڑھنا بچھونا بنانا چاہتے ہیں۔ دیکھیں عام طور پہ میں آپ کو ایک بات کروں نا کہ قرآن سے ہم لا تعلق ہو چکے ہیں، کوئی خاص نہ تعلق ہے، نہ قرآن سے کوئی تعلق قائم رکھنا چاہتے ہیں، نہ اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں اپنے بچوں کو، جو آپ کی بچے ہوتے ہیں تو والدین اپنی حیثیت کے مطابق اچھے سے اچھے اسکولوں میں اس کو داخل کراتے ہیں، اس کی اسکولنگ جو ہے۔ اب یہ ساری پلاننگ جو ہے وہ تعلیم کے لیے نہیں ہے، وہ پیسے کے لیے ہے۔ ڈاکٹر بن جائے گا، پیسے کمائے گا، اور وہ ڈاکٹروں کا آپ کو جو آج کل جو حال ہے آپ دیکھ رہے ہیں، جس طرح مریضوں کی چمڑی ادھیڑی جاتی ہے، بنا کسی وجہ کے ٹیسٹ لکھے جاتے ہیں۔ حالانکہ میرا خود چونکہ واسطہ پڑ چکا ہے، میں سنی سنائی باتیں نہیں کر رہا سامعین کرام۔ پھر اسپتال میں کس طرح توجہ نہیں دی جاتی اور پرائیویٹ کلینک میں توجہ دی جاتی ہے۔ تو یہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تعلیم اگر آپ بچے کو دے رہے ہیں تو یہ پیسے بنانے کے لیے دے رہے ہیں، کہ یہ پیسے بنائے گا، ڈگری لے گا اور پھر پیسے بنائے گا، جائز ہو یا ناجائز ہو۔ دیکھیں آج جائز اور ناجائز
یہ تصور ہم سے ختم ہو گیا ہے۔ مثال کے طور پہ ڈاکٹر ہیں، ان کو یعنی جو نوکری کرتے ہیں اسپتالوں میں یا تو وہ اپنی نوکری کا حق تو نہیں ادا کرتے۔ اسپیشلسٹ ہے، وہ اپنی تنخواہ لے رہا ہے اسپیشلسٹ کی، لیکن مریضوں کو وہ کوشش کر رہا ہے، ٹاؤٹ وغیرہ رکھے ہوئے ہیں اور اپنے کلینک میں آ جانا بھی، وہاں میں بہت اچھا آپ کا علاج کروں گا نا۔ تو یہ پیسے پھر حلال اور حرام کی تمیز نہیں رہتی سامعین کرام۔ انجینئر ہے، وہ ٹھیکیداروں سے کمیشن کھا رہا ہے، ٹھیک ہے بھائی تم کر لو کچھ گڑبڑ جو مناسب گڑبڑ ہے، میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں، کام بھی نہیں خراب ہوگا، تمہارے پیسے بھی بچت ہوں گے۔ یہ سب ملی بھگت پھر شروع ہو جاتی ہے۔ یہ کیا؟ یہ تعلیم کا نتیجہ ہے۔ آج تمام دفتروں میں آپ دیکھ لیں، تمام دفتروں میں کوئی ایسا ایک ادارہ، ایک دفتر ایسا ہو کہ اس میں رشوت کا چلن نہ ہو، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ آپ کے پاس اگر اختیار ہے عوام کو لوٹنے کا تو آپ بھرپور پروگرام بناتے ہیں، قومی خزانے پہ بھی ڈاکہ ڈالتے ہیں اور لوگوں کی جیبوں پہ بھی آپ ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ یہ ایک عام آپ دیکھیں، یہ ہمارا مسلمانوں کا ایک رویہ ہے اور وتیرہ ہے۔ حرام مال بڑے شوق سے کھایا جاتا ہے، کمایا جاتا ہے۔ بہرحال یہ ایک مختلف صورتحال ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں سامعین کرام۔ تو یہاں میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 45 سورہ عنکبوت کی، اس میں دو چیزوں کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، قرآن سے رابطہ جوڑ لو۔ اور قرآن سے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا رابطہ ٹوٹ چکا ہے، نہ رابطہ ہے نہ جوڑنا چاہتے ہیں۔ یہ الفاظ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، نہ رابطہ ہے نہ رابطہ جوڑنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہماری وہ منزل ہم چاہتے نہیں ہیں جو ہماری زندگی کا مقصد ہے، اس کو ہم منزل بنانے ہی نہیں چاہتے، ہم تو دنیا کو منزل بنانا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر اللہ آپ کا مقصود ہے، اللہ کے لیے آپ نے زندگی وقف کر دی ہے اور یہ کہہ دیا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، پھر یہ ہے کہ آپ کو قرآن کو سینے سے لگانا ہوگا، قرآن کو سینے سے لگانا ہوگا، اللہ کا کلام ہے۔ تو یہ سب سے ایک بہترین تحفہ ہے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ آپ سے قرآن کے ذریعے باتیں کر رہا ہے، قرآن کے ذریعے باتیں کر رہا ہے۔ تو یہ قرآن کو آپ دیکھیں، میں اگر قرآن کی تشریح اور توضیح میں لگ جاؤں تو اس میں پھر مدتیں گزر جائیں گی، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری کامیابی کی بنیاد جو ہے وہ قرآن ہے۔ اور جس طریقے سے آپ دیکھیں سامعین کرام، بعض جگہ میں دیکھتا ہوں یہ ڈبہ پیر قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، نہ سنت رسول سے کوئی واسطہ ہے ان کا، نہ قرآن کے احکامات سے، نہ شریعت سے کوئی واسطہ ہے، اور ایسے ڈبہ پیر جو ہوتے ہیں نا، ڈبہ پیر، تو وہ قرآن سے تو خود بھی کٹے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے مرید بھی کٹے ہوئے ہوتے ہیں، سنت رسول سے خود ہی بھی کٹے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے مرید بھی کٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایسے تو مظاہر آپ کو پاکستان میں بہت سے مل جائیں گے۔ ابھی وہ 2017 یا 2016 کی بات ہے کہ ایک ڈبہ پیر نے اپنے 20 مریدوں کو قتل کر دیا، وہ کوئی یعنی قتل کر دیا، اور اس بہانے سے کہ یہ تمہیں میں مار رہا ہوں، تم سیدھے جنت میں چلے جاؤ۔ اور وہ بھی کتنے جاہل مرید تھے سامعین کرام کہ انہوں نے وہ ڈبہ پیر سے جو ہے اپنے آپ کو پسند کر لیا، بڑی خوشی سے جان دے دی، ورنہ ایسی بات تو نہیں تھی۔ یہ ایک جہالت ہے، ایک میں آپ کو کہتا ہوں ایک گہری تاریکیوں میں ہم رہ رہے، بہت گہری تاریکیاں ہیں۔ اور دیکھیں تاریکی کیا ہے کہ اس میں آپ کو روشنی تاریکی لگتی ہے روشنی آپ کو تاریکی لگتی ہے۔ قرآن روشنی ہے، نور ہے، ہمارے لیے سعادت ہے، کامیابی کی کنجی ہے، لیکن ہم نہیں سمجھتے۔ قرآن کو اپنی زندگی میں داخل کرنا ہی نہیں چاہتے، نہ ہم اپنے بچوں کو۔ ایک بچہ 16 جماعت پڑھ لیتا ہے، اس کی
دوسری تیسرے میں پڑھتا ہے، آپ کو اس کی ہوم ورک کی تو بڑی فکر ہوتی ہے، لیکن اس کی نماز کی کوئی فکر نہیں ہوتی. اس کی نماز کی کوئی فکر نہیں ہوتی. 7 سال کی عمر میں بچے کو نماز کا حکم دینا چاہیے، 7 سال کی عمر میں، اور 10 سال کی عمر میں یعنی آپ تادیب بھی کر سکتے ہیں، زور بھی تھوڑا سا لگا سکتے ہیں. تو لیکن ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. تو یہ نماز اور قرآن اس سے ہم ہٹ گئے ہیں. لیکن یہاں جو ہم پڑھ رہے ہیں اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. تو سامعین کرام، یہ ساری باتیں ہیں، اس پہ سوچنا ہے آپ نے، میں نے بھی سوچنا ہے اور آپ نے بھی سوچنا ہے. میں بھی اسی معاشرے کا ایک فرد ہوں اور میں نے بھی سوچنا ہے کہ ہونا کیا چاہیے اور ہم کر کیا رہے ہیں. ہم تو یہ سوچنے کے لیے کچھ تیاری نہیں ہے کہ ہونا کیا چاہیے. یہ ہمارا ایشو نہیں ہے. ہمارے خیال میں ہم جو ہونا چاہیے وہ ہم کر رہے ہیں. دنیا منزل ہے، اس حسب توفیق سب دنیا کی طرف ہائے دنیا کہہ کے وہ اس کو کر رہے ہیں، اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. لیکن دنیا سے تو آپ کچھ لے جا نہیں سکتے. اگر آپ کو اول تو یہ آپ کی مرضی کے مطابق آپ کو نہیں ملے گی. اگر مل بھی گئی مثال کے طور پہ تو پھر یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے ساتھ تو نہیں لے جا سکتے، یہ تو چھوڑ چھاڑ کے آپ چلے جائیں گے. تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں اور اس پہ اگر آپ اور میں غور کریں تو بہتر ہے. ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. ترجمہ سنا دیجئے. اتل ما اوحی الیک من الکتاب، تلاوت کیجئے جو وحی کی جا رہی ہے آپ کی طرف کتاب سے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کیجئے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور برے کاموں سے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے. واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو. سامعین اکرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. Recite what is revealed to you of the scripture and perform the prayer. The prayer prevents indecencies and evils, and the remembrance of God is greater, and God knows what you do. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.